السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکان اللہ علیما حلیما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیو، بزرگوں اور دوستو، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آج کا موضوع ہے تحمل مزاجی۔ تحمل مزاجی سے متعلق جو باتیں آگے آ رہی ہیں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تحمل اور برداشت اردو زبان میں دو ہم معنی الفاظ ہیں۔ تحمل کا مادہ حمل سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، اور یہ لفظ دو طرح سے استعمال میں ہوتا ہے۔ ایک ہا کی زیر کے ساتھ حمل، یعنی کسرہ کے ساتھ، جسے حمل کہتے ہیں۔ حمل کا مطلب ہے ظاہر میں بوجھ اٹھانا، جیسے ہاتھ میں بوجھ اٹھانا، سر پر بوجھ اٹھانا، جو نظر بھی آ جائے اور صاف ظاہر بھی ہو، اس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرَهُ، اور بعض مرتبہ یہ ہا کی فتح یعنی زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اسے حمل کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ باطن میں بوجھ اٹھانا یا پوشیدہ بوجھ اٹھانا۔ جیسے حاملہ عورت بوجھ اٹھاتی ہے، وہ اپنے بدن کے اندر اٹھاتی ہے، اس کے سر پر بوجھ نظر نہیں آتا ہے، نہ ہاتھوں میں بوجھ نظر آتا ہے، لیکن اپنے بطن میں، اپنے پیٹ میں اس بوجھ کو اٹھایا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار نے ارشاد فرمایا وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ، اور حمل والی عورتیں۔ تحمل مزاجی کسے کہتے ہیں؟ ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ بوجھ اٹھانا مشقت کا کام ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات انسان مشقت کے باوجود بھی بوجھ اٹھاتا ہے، اس کو تحمل کہتے ہیں۔ انسان کے اندر جذبہ انتقام بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ اپنے نفس کو قابو میں کر لے، اپنے آپ کو تھام لے، اپنے آپ کو روک لے اور اس بندے کو معاف کر دے، تو اس کو تحمل مزاجی کہتے ہیں۔ گویا دوسرے کی ایذا پر صبر کر لینا، اسے برداشت کرنا اور پھر درگزر کر دینا، یہ تحمل مزاجی اور برداشت کہلاتا ہے۔ پروردگار کے اسماء ہیں حلیم اور علیم، اس کا حسین امتزاج ہے۔ اللہ رب العزت علیم بھی ہیں اور حلیم بھی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے ان دونوں ناموں کو یکجا کر دیا کہ اللہ تعالی علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ اس میں راز یہ ہے کہ ہم تو دوسروں کی غلطی کو
اس لیے معاف کر دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا تھوڑا سا پتہ ہوتا ہے، ہمیں تو اس کی غلطی کی 10% معلومات ہوتی ہیں اور 90% جو ہے ہماری آنکھ سے اوجھل ہوتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بندے کے عیب سے اس وقت بھی واقف ہوتے ہیں جب وہ دل میں گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو ہے پروردگار کو اس کا جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کیا نیت کرنے والا ہے۔ پھر اس نے گناہ کیسے کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں اور اسے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کا اتنا علم، اور اس علم کے بعد ایسا حلم۔ ہمیں تو اپنے بچے کی غلطی کا پتہ چل جائے، پھر اسے ایک مرتبہ سمجھائیں اور نہ سمجھ پائے تو ہم بچے کو گھر سے باہر نکالنے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں، یعنی اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو یہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہرگز نہیں کرتے کہ بندہ گناہ اگر کر بھی لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں تیرے رزق کو بند کر دوں گا۔ گناہ کرنے پر اگر بندے کا رزق بند کر دیا جاتا تو کیا ہوتا، آپ اندازہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا تحمل دیکھیے کہ بندہ گناہ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو رزق باقاعدہ دیتے جاتے ہیں۔ پھر اس پر عجیب بات یہ ہے کہ قدرت انتقام کے باوجود اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھتے ہیں، اس کو لوگوں کی نظر میں رسوا نہیں ہونے دیتے۔ گناہوں کے باوجود لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی عارف نے یہ کہا، اے دوست، جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی ہماری حقیقت کھول دیں تو لوگ منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر فوری طور پر سزا بھی نہیں دیتے۔ یہاں تو بچہ غلطی کرے تو ماں تھپڑ لگا دیتی ہے، اگر قدرت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا تو کیا بنتا؟ اللہ تعالیٰ سزا کو مؤخر فرما دیتے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بندہ گناہ کرتا تو اللہ رب العزت اس سے صحت واپس لے لیتے، پھر ہمارا کیا بنتا؟ پروردگار ایسا نہیں کرتے، بندے کو سنورنے کا موقع دیتے ہیں۔ اس لیے کسی نے یہ کہا، اس دنیا میں کسی بچے کی پیدائش اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ابھی مایوس نہیں ہوئے۔ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی معاملہ ہے، اگلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی، نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ تصدیق فرماتے ہیں کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان سے بھول ہو گئی، ان سے بھول ہو گئی تھی۔ لیکن اس پر معاملہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کی پوشاک بھی واپس لے لی اور ان کو جنت سے زمین پر بھی اتار دیا، پوشاک بھی اتر گئی اور جنت کے گھر سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا۔ لیکن ہم گنہگاروں کے ساتھ اللہ رب العزت کی کتنی رحمت کا معاملہ ہے، ہم جسم سے کپڑے اتار کر گناہ کرتے ہیں، پروردگار اس جسم پر دوبارہ کپڑے لوٹا دیتے ہیں۔ ہم گھر سے باہر نکل کر گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں واپس سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹا دیتے ہیں۔
ہمارے پروردگار کتنے رحیم اور کتنے حلیم ہیں۔ ہم نے کیے گناہ، اس نے نہ کی پکڑ، ہم نے کیے گناہ، اس نے نہ کی پکڑ، کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، علم کی زینت حلم کے ساتھ ہوتی ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ بندے کے اندر یہ دونوں صفتیں جمع ہوں، علم بھی ہو اور حلم بھی ہو۔ آج کل علم کی صفت تو عام ہے، اکثر مل جاتی ہے، مگر حلم کی صفت بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مزین کریں۔ علم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا حلم بھی بڑھنا چاہیے۔ برائی کا دفاع اچھائی سے کرنے کی تعلیم جو ہے کیسے دی جاتی ہے، سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید میں ہمیں یہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ ہم برائی کا جواب اچھائی میں دیں۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کو اچھائی کے ساتھ دھکیلو۔ لوگ اگر برائی کا معاملہ کرتے ہیں تو تم اچھائی کا معاملہ کرو۔ ایک آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت بدتمیزی کا معاملہ کر رہا تھا، وہ آپ علیہ السلام کو گالیاں دے رہا تھا۔ دیکھنے والے کو بڑی حیرت ہوئی، چنانچہ اس نے کہا، حضرت یہ آپ کے ساتھ ایسے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، اور آپ پھر بھی اسے دعا دے رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن میں سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس میں موجود ہوتی ہے۔ اس میں شر بھرا ہوا تھا، اس لیے شر نکل رہا تھا، اور میرے اندر پروردگار نے خیر ڈالی ہوئی ہے، اس لیے میرے اندر سے خیر نکل رہی ہے۔ تو شریعت نے ہمیں یہ قانون بتایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی بھی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ ناپاک کپڑے دھونا چاہے تو وہ پیشاب سے کبھی پاک نہیں ہوتے، بلکہ ناپاک کپڑے کو دھونے کے لیے پاک پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح برائی کو برائی کے ذریعے سے ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ برائی کو ختم کرنے کے لیے اچھائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَيَدْرُسُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، جو لوگ برائی کے بدلے میں اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی بندہ برائی کا انتقام لینا چاہے تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ کتنی اجازت دی ہے؟ جتنی برائی کی گئی، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے، چنانچہ فرمایا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کریں گے تو جتنا کریں گے تم اتنا جواب دے سکتے ہو، اس سے بڑھ کر نہیں۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کر لو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو شریعت نے ہمیں معاف کرنا اور صبر کرنا سکھایا ہے، یہی انسانیت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحمل مزاجی کی روشن مثالیں سماعت فرمائیں۔
کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں عفو و درگزر، تحمل، برداشت اور دوسروں کو معاف کرنے کی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تاریخ انسانیت میں کسی نے دوسروں کی غلطیوں کو اتنا معاف نہیں کیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کی غلطیوں کو معاف کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہم سب کے لیے باعث تقلید ہے، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لازمی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ مظلومی میں صبر، مقابلے میں عزم، معاملے میں راست بازی اور طاقت و اختیار کے باوجود عفو اور درگزر انسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک زندگی میں اس طرح جمع نہیں ہوئے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جمع ہوئے تھے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں لکھتے ہیں، وَهُوَ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزید من کثرت الاذی الا صبرا، اور ان کو دشمن جتنی تکلیف پہنچاتے تھے اتنا ان کا صبر بھی بڑھ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ وَعَلَىٰ إِسْرَافِ الْجَاهِلِ إِلَّا حِلْمًا، اور جاہل جتنا ان کے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتے تھے ان کا حلم اتنا زیادہ ہو جاتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا انسان کی قوت برداشت کا سب سے زیادہ مظاہرہ اپنے قریب والوں کے ساتھ ہوتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، نوکروں اور خادموں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں دیکھیں، جو جتنا زیادہ قریب تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی زیادہ محبت کرنے والا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں لڑکپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ ان 10 سالوں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مجھے کبھی مارا، نہ مجھے کبھی ڈانٹا، اور نہ ہی مجھے کبھی دھمکایا۔ 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی ایسی نوبت نہ آئی۔ سبحان اللہ۔ تو اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا ہوگا۔ تربیت کا یہ انداز دیکھیے۔ اس کے برعکس ہماری یہ حالت ہے کہ ہم ہر دوسرے چوتھے روز بیوی بچوں کو ایسی تیز نظروں سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ان کو روئے زمین کے بجائے زیر زمین ہی بھیج دیتے۔ ایک نوجوان تھے، ان کی عادت تھی کہ جہاں کہیں ان کو اچھی کھجور کا درخت ملتا وہ کھجور توڑ کر کھا لیتے تھے۔ علاقے کا دستور یہ تھا کہ اگر پھل کہیں گرا پڑا ہو تو جو چاہے اٹھا کر کھا لے، اس بات کی عام اجازت تھی، لیکن درخت پر چڑھ کر کھجوریں توڑنے کے لیے مالک سے اجازت لینی ضروری ہوتی ہے، ورنہ وہ جائز نہیں ہوتا۔ یہ نوجوان تھے، ان کو جہاں پھل پسند آتا درخت پر چڑھ جاتے اور خوشہ توڑ کر کھانا شروع کر دیتے۔ ایک مرتبہ ایک مالک نے ان کو پکڑ لیا اور اس نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ نوجوان کہتے ہیں کہ جب مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو پہلے تو میں بہت ڈرا کہ آج میرا ہاتھ کٹے گا، لیکن جب اس مالک نے بتایا
کہ یہ نوجوان میری کھجوریں توڑتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور مجھے بلایا۔ جب میں قریب گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھا۔ میرا آدھا خوف تو وہیں پر ختم ہو گیا۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال پوچھا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کھجوریں توڑ کر کھا لیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، بلکہ جواب میں سمجھایا کہ دیکھو، نیچے گری ہوئی کھجور ہو تو اٹھا کر کھا لیا کرو، اس کی اجازت عام ہوتی ہے، البتہ درخت پر چڑھ کر توڑنا مالک کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ میں نے اسی وقت کہا، جی میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری زبان سے یہ الفاظ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے فقر کو ختم کر دے، اس کی بھوک کو ختم کر دے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے دعا سننے کے بعد میرے دل میں ایک ایسی ٹھنڈک پڑی کہ اس کے بعد میں نے زندگی میں یہ عمل کبھی دوبارہ نہیں کیا۔ یہ ہوتی ہے اصلاح کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اور ہم اصلاح کیسے کرتے ہیں؟ جو جتنا زیادہ قریبی ہوتا ہے اتنا ہی اس سے زیادہ غصے سے پیش آتے ہیں۔ شیطان نے اس کے دور میں گناہوں کو نئے نام دے دیے تھے، لفظوں کو بدل دیا تھا تاکہ لوگ گناہ نہ چھوڑ سکیں۔ چنانچہ غیبت کا نام گپ شپ رکھ دیا، جھوٹ کا نام بہانہ رکھ دیا۔ عورت کہے گی کہ میں نے خاوند کے ساتھ بہانہ کر دیا، وہ بہانہ نہیں تھا بلکہ جھوٹ ہوتا تھا۔ خوبصورت نام اس لیے رکھ دیے کہ گناہ سے نفرت نہ ہو، اسی طرح غصے کا نام جلال رکھ دیا۔ اجی جناب، اس کی بڑی جلالی طبیعت ہے۔ شیطان اس کے دل میں یہ بات نہیں ڈالے گا کہ تجھے بیجا غصہ آتا ہے، بلکہ بڑا جلال آتا ہے۔ کیا ہی خوبصورت نام رکھ دیا تاکہ یہ گناہ چھوٹنے نہ پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصلاح فرمائی، مگر درمیان میں جلال کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں آیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جمال سے ایک برائی کو دل سے ہمیشہ کے لیے ختم کر کے رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کیسا تھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کی اجازت اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر رحیم و کریم تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اگر میں کبھی کسی بات پر غصے میں آ جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر میری طرف دیکھتے اور فرماتے، اے منی سی عائشہ۔ سبحان اللہ، عمر تھوڑی تھی اس لیے فرماتے، اے منی سی عائشہ۔ اب دیکھیے کہ اس ایک لفظ میں کتنے پیار کا میسیج ہے جو بیوی کو پہنچ رہا ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی تھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ہمارے درمیان فیصلہ کر دو۔ انہوں نے کہا، بہت اچھا، معاملہ کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہی بتائیں مگر ٹھیک ٹھیک بتائیں۔ بیوی کا آخر ناز کا تعلق ہوتا ہے، جیسے ہی انہوں نے کہا کہ آپ ہی بتائیں مگر ٹھیک ٹھیک بتائیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک تھپڑ لگا دیا اور کہا تجھے تیری ماں روئے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک نہیں بتائیں گے؟ جب تھپڑ لگا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر چھپ گئیں تاکہ ابو سے دوسرا تھپڑ نہ پڑ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ہم نے آپ سے فیصلہ کروانا تھا، کسی کو سزا تو نہیں دلوانی تھی۔ اچھا آپ جائیں، ہم اپنا فیصلہ خود کر لیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مڑ کر دیکھا اور فرمایا دیکھا دوسرے تھپڑ سے تو تمہیں میں نے بچا لیا۔ بس اتنی سی بات سے آپس کی جو ہے وہ خلش دور ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موضوع چل رہا ہے، اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں حلم اور علم یہ دونوں چیزیں داخل فرما دے، ہماری زندگیوں کے اندر حلم اور علم عطا فرما دے، ہماری زندگیوں کی تبدیلی کا ذریعہ بنا دے۔ اے پروردگار ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرما دے اور کہی سنی باتوں پر جو ہے غور کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔